رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے متصلاً ہیں، یکے بعد دیگرے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا وارد ہوئی ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رجب اور شعبان کے لیے برکت کی دعا اور رمضان کے لیے اس بات کی دعا کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے، ہم اس کو پالیں۔ رجب اور شعبان میں برکت کس چیز کے اندر؟ دعا کا آخری ٹکڑا جس مضمون پہ دلالت کر رہا ہے اس کی روشنی میں اس جملے کا مطلب کہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما براہ راست یہ بنتا ہے کہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہماری صلاحیت اور استعداد میں برکت عطا فرما، ہماری قوت اور کارکردگی میں برکت عطا فرما، تاکہ ہم صحت، عافیت، توانائی، استعداد اور کام کرنے کی طاقت اور ہمت اور انرجی کے ساتھ ان 2 مہینوں کے اعمال کو انجام دے کر ان کو پورا کر کے رمضان مبارک کا استقبال کریں اور پھر رمضان مبارک کے جو مخصوص اعمال ہیں ان کو انجام دینے کی توفیق ملے۔ یہ دونوں مقدمے ہیں رمضان کی آمد کے، ان میں استقبال کرنا ہے رمضان مبارک کا۔ پھر خود رجب اور شعبان کے سلسلے میں بھی روایات میں کچھ خصوصیات وارد ہوئی ہیں۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ مہینوں کا شمار، مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے فیصلے میں 12 مہینے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کا خاص احترام کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ وہ قوم کہ جو آپس میں معمولی باتوں پہ تلوار نکال لیا کرتی تھی، جنگیں چھڑ جاتی تھیں، وہ بھی ان مہینوں میں آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے۔ خاص طور سے عرب کا ایک قبیلہ مضر رجب کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو یہ اپنے ہتھیاروں کا جو پھل والا حصہ ہوتا ہے، زخمی کرنے والا، حملہ کرنے والا، اس کو نکال کے الگ کر دیتے تھے۔ نیزہ، وہ بڑی لکڑی جس کے آگے لوہا لگا ہوتا ہے، جس کو ہم بھالا کہتے ہیں، اس کا پھل علیحدہ کر کے رکھ دیتے۔ تیر، جو لکڑی کے ایک ٹکڑے پہ نوکیلا لوہا لگا ہوتا ہے جس کو کمان کے ذریعے چلاتے ہیں، اس کا بھی پھل الگ کر کے رکھ دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ رجب کا مہینہ آ گیا، کہیں غصے میں بے قابو ہو کر خدا نخواستہ کسی کو زخمی نہ کر دیں، کسی پر حملہ نہ کر دیں۔ تو رجب کا مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اور ان میں سب سے زیادہ احترام رجب کے مہینے کا کیا جاتا تھا۔ ابتدائی دور میں جس طرح ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کی جاتی ہے، رجب کے مہینے میں بھی ایک قربانی کی جاتی تھی، بعد میں وہ منسوخ ہو گئی، وہ مہینہ اب قریب الختم ہے۔ لیکن آنے والا مہینہ جو شعبان کا ہے، اس کا بھی بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں
کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہی تھے، رمضان کے علاوہ جتنا روزہ آپ شعبان میں رکھتے تھے کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ سب سے زیادہ نفلی روزے اور قضا روزے آپ اس مہینے میں رکھتے تھے۔ آپ کے دل میں قضا روزہ کیسا ہے؟ فرض روزہ تو صرف رمضان المبارک کا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود عادت کے طور پر جن روزوں کا معمول بنا رکھا تھا، مثلا ہر مہینے کے 3 روزے یا ہر ہفتے کے 2 روزے، اگر وہ کسی عذر کی بنا پر، سفر کی وجہ سے، طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے یا کسی ایسی اہم مشغولی کی وجہ سے کہ روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، آپ کے وہ روزے چھوٹ جاتے تھے، تو اگرچہ شرعاً ان کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن آپ ان کا شمار باقی رکھتے تھے اور ان سب روزوں کو اسی مہینے کے اندر آپ پورا فرما لیتے تھے۔ ازواج مطہرات بھی اپنے چھوٹے ہوئے روزے جو ماہواری وغیرہ کی وجہ سے رمضان کے چھوٹ جاتے ہیں، اگر اس سے پہلے پورا نہ کر سکیں تو شعبان کے اندر اس کی قضا کر لیا کرتے ہیں، اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے کی حالت میں ہوتے، تو ان کو اس کا خیال نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنی طبعی ضرورت کے لیے ہمیں طلب کریں۔ اس طرح شعبان کے مہینے میں روزے اہتمام کے ساتھ رکھے جاتے تھے، لیکن رمضان کے بالکل متصل آخری تاریخوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ چاند رات سے ملا کر 27، 28، 29 ان تاریخوں میں روزہ نہ رکھا جائے۔ اس میں 2 مصلحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزہ رکھنے سے بہرحال طبیعت کے اوپر اثر پڑتا ہے، اضمحلال پیدا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ تو ایسا ہے کہ ساری امت روزہ رکھتی ہے، اور رمضان کی خاص برکت ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود آدمی اور دنوں سے زیادہ کام کر لیتا ہے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ لیکن رمضان کے علاوہ اگر روزہ رکھا جائے اور 1، 2، 3 مسلسل رکھ لیا جائے تو طبیعت متاثر ہوتی ہے۔ تو رمضان سے متصل اگر مسلسل روزہ رکھا جائے گا تو طبیعت پر اثر ہوگا اور رمضان کے روزہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ایک مصلحت تو رمضان سے متصل شعبان کے آخر میں روزہ نہ رکھنے کی یہ ہے۔ دوسری یہ کہ صورتاً رمضان کے روزے کے ساتھ اگر اور روزے کو شامل کیا گیا تو لگے گا یوں کہ ہم نے 31 روزہ رکھا، 32 روزہ رکھا، 33 روزہ رکھا، جبکہ رمضان کا روزہ 30 یا 29 ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، تو اس کے ساتھ دوسرے روزوں کو ملا کر نہ رکھا جائے۔ نصف شعبان سے پہلے پہلے یا آخری عشرے سے پہلے پہلے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لینی چاہیے۔ اسی سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی بنا پر ہمارا روزہ گزشتہ سال کا کوئی باقی رہ گیا ہو تو رمضان کے آخر ہونے سے پہلے پہلے اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں، تاکہ رمضان کا روزہ جب آئے تو پچھلے روزوں کی قضا ہمارے دل میں باقی نہ ہو، اثر نو ہمارے فرض روزوں کا آغاز ہو۔ اسی طرح شعبان کی جو درمیانی رات ہے، لیلۃ النصف من شعبان، نصف شعبان کی رات، اس کا خاص اہتمام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رات کو عبادت اور اگلے دن جس کو شب برات کہتے ہیں نفل روزہ رکھا ہے آپ نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو عبادت کیا کرو اور اگلے دن روزہ رکھا کرو۔ 14 تاریخ گزار کر 15ویں شب جو ہوتی ہے یہ نصف شعبان ہے، آگے 15واں دن جو ہوگا یہ نصف مہینے کا درمیانی دن پڑے گا،
اور اس سے پہلے والی جو رات ہے وہ 15ویں رات پہلے۔ عربی حساب میں ہمیشہ رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے، اسی لیے چاند رات کو اگر چاند نظر آ گیا رمضان کا تو تراویح شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ رمضان کی رات ہے، اور پھر جس دن چاند نظر آ گیا عید کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ صرف حجاج کے لیے، حج کرنے کے لیے جو لوگ مکہ مکرمہ گئے ہوئے ہیں، احرام باندھے ہوئے عرفات اور منی کے اندر گئے ہیں، ان کے لیے ایک الگ حکم ہے۔ 9 ذی الحجہ سے پہلے والی جو رات ہے وہ بھی 9 ذی الحجہ کی ہے، اور 9 ذی الحجہ گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ بھی 9 ذی الحجہ کی ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی 2 رات۔ اسی طرح 10 کے بعد کی جو رات آئے گی وہ 10 کی ہوگی، 11 کے بعد جو رات آئے گی وہ 11 کی ہوگی، اور 12 کے بعد جو رات آئے گی وہ 12 کی ہوگی، اور 13 تاریخ کی کوئی رات نہیں ہے، وہ آدھا ہے۔ حج کے اعمال کے اعتبار سے حج کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں قیام کرنا فرض ہے، اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی شخص دن میں وقوف عرفہ نہیں کر سکا، غروب آفتاب سے پہلے وقوف عرفہ نہیں کر سکا، تو رات میں صبح صادق ہونے سے پہلے بھی اگر ایک لمحہ کے لیے وہ میدان عرفات کو پہنچ گیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، حالانکہ یہ رات 9 تاریخ گزارنے کے بعد کی ہے، اور عام معمول کے اعتبار سے وہ 10ویں تاریخ کی رات ہے، لیکن حاجی کے حق میں وہ 9ویں تاریخ کی رات مانی جاتی ہے۔ چنانچہ مزدلفہ میں آ کر جو قیام کیا جاتا ہے وہ 9ویں تاریخ کے بعد کی رات ہوتی ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ رمی جمار، شیطان کو کنکری مارنے کا جو مسئلہ ہے، تو جب کنکری مارنے کا وقت شروع ہوا، پہلے دن یعنی 10 تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر اگلے دن کی صبح صادق تک، دوسرے دن 11 تاریخ کو بھی ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد طلوع صبح صادق تک، یعنی آئندہ رات بھی اس میں۔ اسی طرح 12 تاریخ کو زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق ہونے تک اگر کنکری مار لی تو وہ کنکری شمار ہو جائے گی، اور جو ہی صبح صادق طلوع ہوگی 13ویں تاریخ شروع ہو جائے گی، اور 13 کا دن گزار کر جو رات آئے گی وہ 14ویں کی ہوگی۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ عربی حساب میں ہمیشہ پہلی رات اگلے دن کے تابع ہوتی ہے، یہ پورے سال ہر ایک کے لیے، لیکن حاجی کے حق میں 9 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ کا مسئلہ یہ ہے کہ 9 میں 2 راتیں ہو گئیں اور 13 تاریخ کی کوئی رات نہیں ہوتی۔ بہرحال بات یہ عرض ہو رہی تھی کہ رمضان شعبان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو عبادت کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ اس روزے کی کوئی خاص فضیلت آپ نے بیان نہیں فرمائی ہے، بہت سی روایتوں میں لوگوں نے بہت اپنی طرف سے بہت سی فضیلتیں، اور شب برات میں پڑھنے کی نماز اتنی رکعت پڑھی جائے، اتنی صورتیں پڑھی جائیں، اس کا یہ ثواب ہوگا، یہ سب نہیں ہے۔ بس جتنا ثابت ہے وہ اتنا ہی ہے کہ اس رات میں نفل نماز اور دعا وغیرہ کا اہتمام کیا جائے اور اگلے دن روزہ رکھ لیا جائے۔ یہ بھی روز شعبان کے مہینے کی ایک خصوصیت ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ شعبان کے مہینے کا یہ ہے کہ ہمیں اس میں رمضان مبارک کے استقبال کی پوری تیاری کرنی ہے۔ تیاری کس اعتبار سے؟ سحری اور افطاری کی تیاری نہیں، بلکہ رمضان کی برکتوں کو، اس کی عبادتوں کو، اس کے خاص اعمال کو اپنے عمل میں لانے کے لیے اپنے نظام الاوقات کو، اپنے ٹائم ٹیبل کو اس طرح مرتب کرنا کہ جب رمضان مبارک کا چاند ہو جائے تو پھر ہم اپنے کام اوقات کو دوسرے کاموں میں بقدر ضرورت ہی صرف کریں، باقی دن رات ہمارا رمضان کو وصول کرنے میں صرف ہو۔ رات کو قرآن تراویح پڑھنا، تہجد پڑھنا،
نفل نمازوں میں اپنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا ویسے ہی نفل نمازیں پڑھنا، تہجد کی نیت سے تو 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک ہے، لیکن مطلق نفل پڑھنے کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ کچھ اوقات تو ہیں جس میں نفل پڑھنا منع ہے، صبح صادق ہو جانے سے لے کر اشراق کے وقت تک نفل نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، اور خاص اور کچھ وقت ایسا جس میں مطلق نماز منع ہے، عین جس وقت سورج نکل رہا ہو، جس وقت سورج ڈوب رہا ہو، اور بالکل کھڑی دوپہریہ، جیسے ابھی 11:51 سے 12:01 تک کا جو وقت تھا، یہ کھڑی دوپہریہ ہے آج کے لیے، اس میں نماز پڑھنا منع ہے مطلق۔ مگر کچھ اوقات ایسے جس میں فرض پڑھ سکتے ہیں، قضا پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھنا منع ہے، وہ صبح صادق سے لے کر آفتاب طلوع ہو کر بلند ہو جانے تک، اور عصر کی نماز سے فارغ ہو کر غروب آفتاب تک۔ ان کے علاوہ باقی جتنے اوقات ہیں ان میں جتنا ہو سکے 2 رکعت کر کے آدمی نفل ادا کرتا رہے۔ رمضان مبارک کے اندر ان اعمال کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تو شعبان کا مہینہ رمضان کے استقبال کی تیاری کا مہینہ ہے، اپنے کاروبار کی ترتیب بنا کر اتنے وقت کام پہ جانا ہے، اتنے وقت گدی میں بیٹھنا ہے، اتنے وقت کارخانے میں جانا ہے، اور اتنے وقت تک فارغ ہو جانا ہے، اور ہر نماز کو باجماعت مسجد کے اندر جا کر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح کس وقت آرام کریں گے، کتنا سوئیں گے، کس وقت تلاوت کے لیے بیٹھیں گے، یہ تمام کی تمام چیزیں ٹائم ٹیبل بنا کر اپنے کاغذ پہ نہ بنائے تو کم سے کم اپنے ذہن میں بنا لیں۔ یہ تجربے کی بات ہے کہ جو آدمی نظام الاوقات بنا کر کام کرتا ہے اس کے وقت میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے بزرگوں میں اس چیز کے بڑے پابند تھے، اللہ نے ان کے وقت میں بڑی برکت عطا فرمائی۔ ان کی جو عملی زندگی اس کو دیکھا جائے تو حیرت ہوتی ہے، کتنے کام وہ کرتے تھے، فتاویٰ بھی لکھتے تھے، مسائل بتاتے تھے۔ ان کے فتاویٰ کی 6 جلدیں امداد الفتاویٰ کے نام سے ضخیم چھپی ہوئی، 2 پرچے شائع کرتے تھے، یہ الامداد اور ایک پرچہ اور تھا۔ اس کے علاوہ ان کی تصانیف ہے، ہر مسئلے کے اوپر ان کی تصنیف موجود ہے، 1000 کے قریب ان کی کتابیں موجود ہیں، جن میں چھوٹی بڑی سب کتابیں، بہشتی زیور جیسی آسان کتاب بھی ہے، اور بیان القرآن جیسی دقیق اردو زبان کی تفسیر بھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی خانقاہ بھی تھی، متوسلین مریدین کا ایک حلقہ تھا جو مستقل ان کے قیام کرتا تھا، ان کی اصلاح و تربیت کرنا، اور خطوط کے جوابات بھی لکھتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے۔ لیکن ہوتا کیسے تھا، ہر کام کا ایک وقت متعین تھا، اور اس نظام کا سب کو پابند بنا رکھا تھا۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرتضی نے قصہ سنایا، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ تھے۔ ایک مرتبہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون تشریف لے گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ تھی یہ اصل میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، جو ان کی ہجرت کر لینے کے بعد بہت دن تک خالی تھی۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم کانپور میں تدریس کی اور انتظام کی خدمت انجام دیتے تھے۔ غالباً سن 1315 ہجری میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایما پر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور چھوڑ کر خانقاہ امدادیہ میں آ گئے۔ ایسا یاد پڑتا ہے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب کے نام خط لکھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اب تھانہ بھون منتقل ہو جاؤں اور وہیں پر مدرسہ قائم کروں، خانقاہ امدادیہ۔ حاجی صاحب نے بہت مسرت کا خط لکھا کہ میرا یہی جی چاہتا تھا، اور تم نے بالکل میری خواہش کے مطابق فیصلہ کیا۔ چنانچہ آ کر وہاں اب مدرسہ بھی چلتا تھا، مدرسہ اشرف العلوم، خانقاہ بھی چلتی تھی۔ تو
حضرت تھانوی رحمت، چونکہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ تھی، اس لیے تمام بڑے وہاں جاتے تھے۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے جاتے تھے، مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، استاذ تھے، بیٹھے ہوئے ان کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد اچانک ظہر کی نماز پڑھ کے جب آ کر دونوں بیٹھے تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بالکل بے چین سے ہو رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، آنکھ بند کر رہے ہیں۔ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کر لیا کہ کچھ ان کو پریشانی ہے۔ پر مولانا کیا بات ہے، آپ کو پریشان سے محسوس ہو رہے ہیں؟ کہنے کہ حضرت کی میرا تصنیف کا وقت ہے، اس وقت پر تصنیف و تعریف کرتا ہوں، کچھ لکھتا ہوں۔ فرمایا جائیے آپ اپنا کام کیجیے۔ اٹھ کر سہدری کے اندر گئے جہاں وہ بیٹھتے تھے لکھنے کے لیے، قلم کاغذ لیا، چند سطریں لکھی اور اس کو رکھ کر واپس آ گئے۔ کہا سر میں درد ہونے لگتا ہے، جب میرے کسی کام کا وقت ہوتا ہے وہ کام نہیں کر پاتا ہوں تو سر میں درد ہونے لگتا ہے، تھوڑا سا لکھ لیا، سکون ہو گیا۔ جو آدمی اپنے معمول کا اتنا پابند ہوگا اس کے وقت میں بڑی برکت ہوگی۔ عام زندگی کے اندر بھی جس آدمی کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، کوئی نظام الاوقات نہیں ہے، اس کا سارا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ اور جو ٹائم ٹیبل بنا کر کام کرتا ہے اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، دین دنیا کی برکت ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے شعبان کے اندر آپ اپنی ضروریات کو سامنے رکھ کر ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، ایک نظام الاوقات بنا لیں۔ جو کاروباری لوگ ہیں وہ طے کر لیں، ہم کو گدی میں کئی بجے جانا ہے، کاریگروں سے ملاقات کا وقت کیا ہوگا، گاہک کو دیکھنے کا وقت کیا ہوگا۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک ملاقات ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نے اپنے ملاقات کا وقت طے کر دیا تو بڑے سے بڑے سیٹھ صاحب کی پابند ہے کہ اسی وقت میں جائیں گے۔ وکیل صاحب نے اپنے چیمبر کا وقت متعین کر دیا کہ ہم سے ملاقات فلاں وقت میں ہو سکتی ہے، تو بڑا سے بڑا آدمی بھی ہوگا یہ نہیں سوچے کہ میں تو بہت بڑا آدمی جب چاہوں گا ملاقات کر لوں گا، نہیں، اسی وقت میں جائے کہ ان کے بنائے ہوئے وقت کے اندر۔ تو آپ اپنا وقت متعین کیجیے، یہ وقت گدی میں بیٹھنے کا ہے، یہ حساب کتاب کرنے کا ہے، یہ کاریگر سے ملنے کا ہے، یہ گاہک کو دیکھنے کا ہے، اور یہ وقت ہمارا آرام کرنے کا ہے، یہ وقت تلاوت کرنے کا ہے، یہ تراویح کا وقت ہے، یہ نماز کرنے کا وقت، سب نظام بنا لی۔ دیکھیے کتنی اس کے اندر سہولت پیدا ہو جاتی، کتنی برکت ہوتی ہے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ آنے والا ہے ایک دو دن کے اندر، اس کو رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے آپ استعمال کریں۔ آخری ایک بات جو ذرا اہتمام سے عرض کرنے کی، وقت کم رہ گیا ہے، ہم لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، یہ ایک ملی ضرورت ہے۔ یہ صرف چاند کمیٹی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اعلان کرے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ کمیٹی کیا کرے گی؟ وہ تو شرعی ضابطے کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ اگر آسمان صاف ہے اور عام طور پر چاند نظر آ گیا تو کمیٹی کے فیصلے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس کو ضرورت عامہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر مطلع صاف نہیں، آسمان پہ ابر ہے یا ایسا گرد و غبار چھایا ہوا ہے کہ چاند نظر نہیں آتا، تو اس وقت سارے معاملہ کا مدار آپ کی رؤیت کے اوپر ہے، شہادت کے اوپر ہے۔ اور شہادت کون دے گا؟ جو دیکھے گا۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ہر چاند رات میں، اور خاص طور سے ان مہینوں میں کہ جس سے متعلق کچھ اعمال ہیں، بقرعید کا مہینہ ہے جس میں قربانی کرنی ہے، اسی طرح رمضان شعبان کا مہینہ، شعبان کا مہینہ کیوں اہم ہے؟ اسی پر مدار ہے اگلے 2 مہینوں کے فیصلے کا۔ 29 تاریخ کو چاند دیکھا جائے گا رمضان مبارک کا، 29 شعبان کو اگر چاند نظر آ گیا تو اگلے دن روزہ، اور نہیں نظر آیا تو ایک دن بعد رمضان شروع ہوگا۔ تو یہ 29 کا تعین کیسے ہوگا؟ اس کا تعین ہوگا جب رجب کے آخر میں شعبان کے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے اور یہ طے ہو جائے کہ فلاں دن شعبان کی پہلی تاریخ ہے، تو اسی پر مدار ہوگا رمضان کی پہلی کا، اور اسی پر مدار ہوگا
عید شوال کی پہلی تاریخ کا، تو چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں اور گواہی نہیں دیتے، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ وہاں کمیٹی کے علماء بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی گواہی آئے تو ہم فیصلہ کریں، اور جب گواہی گزر جاتی تو کہتے ہم نے بھی چاند دیکھا تھا اور ہمارے گھر میں فلاں نے بھی چاند دیکھا تھا۔ بھائی جب اس گواہی کی ضرورت تھی اس وقت آپ خاموش کیوں؟ اگر آپ کی گواہی پر کوئی مسئلہ موقوف ہو تو اس گواہی کو چھپانا یہ گناہ کی بات ہے۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اگرچہ یہ آیت نازل ہوئی ہے مالی حقوق کے سلسلے میں کہ کسی کا قرض کا لین دین کا معاملہ ہے، کسی نے کسی کو کچھ دیا ہے، امانت رکھی ہے یا قرض دیا ہے، اور دو آدمی گواہ بنائے گئے ہیں، یہ گواہی دے دیں گے تو حق مل جائے گا، گواہی نہیں دیں گے تو حق ثابت نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی گواہی کو چھپا دیتا ہے تو لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپاؤ مت۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے۔ یہ شرعی حکم ہے، شرعی حق آنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے چاند کے بارے میں، دیر ہو رہی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے، ہمارے گھر میں لوگوں نے دیکھا ہے، آپ کمیٹی کے لوگوں کو مطلع کیجیے۔ ہر محلے میں علماء موجود ہیں، ذمہ داران جو اجتماعی ہلال کمیٹی میں شرکت کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، پہلے ان کو مطلع کریں کہ ہمارے یہاں فلاں نے چاند دیکھا ہے، اور اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ عورتیں ہیں، اگر ان کی ضرورت پیش آ جائے کہ نہیں ان کی گواہی پر معاملہ موقوف ہے تو شہادت علی شہادت ہوگی، وہاں سے دو آدمی آئیں گے اور محرم کے سامنے پردے میں ان سے گواہی لیں گے۔ لیکن اگر مرد گواہ ہو جاتے ہیں، دو گواہ بھی ہو جائیں عینی شاہد تو شہادت گزر سکتی ہے، تو ایک تو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، دوسرے اگر چاند دیکھیں تو کمیٹی کو مطلع کریں، گواہی گزاریں۔ بعض لوگ اس سے گھبراتے ہیں کہ وہ جرح کریں گے، کئے بجے دیکھا تھا، کس رخ پر دیکھا تھا۔ یہ آپ کو جھٹلانے کے لیے یا آپ کے ساتھ بد اعتمادی کرنے کے لیے جرح نہیں کی جاتی، بلکہ جرح اس لیے کی جاتی ہے تاکہ یہ بات پکی ہو جائے کہ واقعتاً آپ نے چاند دیکھا ہے، تاکہ اس پر وہ فیصلہ کر سکیں۔ یہ جرح اس لیے کی جاتی ہے۔ آپ نے ایسے وقت میں چاند دیکھنے کا اظہار کیا جبکہ چاند ڈوب چکا ہے تو اس کو آپ کو وہم قرار دیا جائے گا، جھوٹا نہیں قرار دیا گا، آپ کو وہم ہو گیا، اس لیے جرح کی جاتی۔ تو جرح سے گھبرا کر آدمی گواہی نہ دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنے والے مہینے کا اہتمام کیا جائے اور اس کو رمضان کے استقبال کے لیے تیار کیا جائے۔ اس میں ایک کام یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے بھائی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تو نماز شروع کرنے کے لیے رمضان کے چاند کا انتظار نہ کریں، اگلی نماز کے وقت سے پنجگانہ نماز کا اہتمام کریں۔ قرآن کو اگر لپیٹ کے طاق پہ رکھ رکھا ہے تو رمضان کے چاند کا انتظار نہ کریں، بلکہ جتنی استطاعت اور روزانہ تلاوت کا بھی اہتمام کریں۔ اور دوسری تیاری یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں تاکہ رمضان میں کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔